السلام علیکم ناظرین اکرامی، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین اکرامی، آج جو ویڈیو ہم آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور ایسی کون کون سی باتیں ہوئی تھی جس پہ نا پر انہوں نے دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتوں میں نہیں پائے جاتے، ٹھیک ہے، بتوں کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، کس طرح سے انہوں نے لوگوں کو روکا کہ وہ بتوں کی عبادت نہ کریں۔ تو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ سا ٹاپک ہے، بس آپ لوگوں سے گزارش کریں گے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو اینڈ تک کلاس میں دیکھنا ہے، مکمل طور پر سمجھنا ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے اس طرح ابراہیم کو آسمان اور زمین کے عجائبات دکھانے لگے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں ہو جائے۔ جب رات نے ان کو پردہ تاریکی میں ڈھانپ لیا تو آسمان میں ایک ستارہ نظر پڑا، کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہو جانے والے پسند نہیں ہیں۔ پھر جب چاند کو دیکھا کہ وہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے کہ یہ میرا پروردگار ہے۔ لیکن پھر جب وہ چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔ پھر جب سورج کو دیکھا کہ جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے میرا پروردگار یہ ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو پھر کہنے لگے کہ اے لوگوں، جن لوگوں کو تم خدا کا شریک بناتے ہو، میں ان سے بیزار ہوں۔ میں نے سب سے بیزار ہو کر اپنے تے اس ذات کی طرف متوجہ کیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ان کی قوم سے بحث کرنے لگی تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے خدا کے بارے میں بحث کیا کرتے ہو؟ اس نے تو مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے، اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا۔ ہاں، میرا پروردگار اگر مجھے کچھ چاہے تو میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ کیا تم خیال نہیں کرتے بھلا میں ان چیزوں سے جن کا تم خدا کا شریک بناتے ہو کیوں کر ڈرو، جبکہ تم اس سے نہیں ڈرتے کہ خدا کے ساتھ شریک بناتے ہو جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ اب دونوں فریق میں سے کون سا فریق امن اور جامعیت خاطر کا مستحق ہے؟ اگر سمجھ رکھتے ہو تو بتاؤ۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جو اپنے ایمان کو شریک ظلم سے مخلوط نہیں کیا، ان کے لیے امن اور جمعیت خاطر ہے، اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اور یہ ہماری دلیل ہی تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں۔ بے شک تمہارا پروردگار بڑا حکمت والا ہے اور علم والا ہے۔ اور ان آیات میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کے مناظر کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ نے ان کو بتایا کہ یہ نظر آنے والے روشن ستارے عبادت کے لائق نہیں ہیں، اور نہ ہی اللہ کے ساتھ ان کی پوجا کی جا سکتی ہے کیونکہ وہ مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کمال تک پہنچایا، وہ اللہ کے پیدا کردہ ہے اور وہ ان کا مدبر ہے، اور وہ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اور وہ کبھی طلوع ہوتے ہیں، کبھی غروب ہوتے ہیں، اور جہاں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز غائب نہیں ہو سکتی اور کوئی چیز اس سے منفی نہیں رہ سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اس کی ذات کو زوال نہیں ہے، وہ اکیلا معبود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ان ستاروں کے معبود نہ ہونے کی بات سمجھائی۔ کہا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے زہرہ ستارے کو دیکھ کر یہ بات کی تھی۔ پھر آپ چاند کی طرف متوجہ ہوئے جو زہرہ ستارہ سے زیادہ چمک رہا تھا اور زیادہ خوبصورت تھا۔ پھر آپ نے سورج کی طرف متوجہ فرمائی جو تمام اجرام فلکیہ میں زیادہ روشنی اور جو زیادہ خوبصورتی والا ہے۔ پس ان کو بتایا کہ وہ اللہ کی طرف سے کام میں لگائے ہوئے اسی کے حکم کے تابع ہیں، اور اسی کے حکم سے اس کی چال کا اندازہ کیا گیا ہے، اور وہ اسی کے پیدا کردہ ہیں۔ تو ناظرین، اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، ان کو بتایا۔ اب اگلی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کا کیا حال کیا تھا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کوئی بات جو پوچھنا چاہتے ہیں آپ کامنٹ کے تھرو پوچھ سکتے ہیں۔ خیال رکھیے گا اپنا، آپ سے ملاقات ہوتی ہے پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔